اور میرا اللہ شہنشاہ ہو کے اپنے بندے کو کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کہا جب تم پہ غم پڑیں تو میرے غم یاد کرنا، تمہیں اپنے غم ہلکے لگے۔ تو مجھے یاد آیا میرے نبی کی بیٹیاں رقیہ آپ کے سامنے گئیں، ام کلثوم آپ کے سامنے گئیں، زینب آپ کے سامنے گئیں، قاسم آپ کے سامنے گئے، ابراہیم آپ کے سامنے گئے، 5 بچے آپ کے سامنے چلے کہ میرا رب کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم۔ ایک بڑی عجیب گل ہے، اب قسم سے دیکھو کہ جیسے قسم کھانے والا کوئی اور ہے اور جس کی قسم کھا رہا ہے وہ کوئی اور ہے۔ فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم، یہ عربی میں اظہار محبت کی انتہا ہوتی ہے۔ ظہر سے پہلے آپ مسجد میں گئے اور آپ ممبر پر آئے، پٹی باندھی ہوئی تھی، سر میں درد تھا۔ لوگوں، ایک زمانہ گزارا ہے، میں نے کسی کا حق مارا، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو، میری جان حاضر ہے، مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں آخرت میں نہیں دے سکتا۔ چاشت کا وقت ہے اور جبریل اندر آتا ہے، سلام کر کے چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں خاموش کیوں؟ کہ موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ اللہ اکبر۔ جب موت بھی پوچھ کے آئے، آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت اندر آیا، کہنے لگا السلام علیک یا رسول اللہ۔ آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا۔ آپ پہلی ہستی ہیں، مجھے کہا گیا اجازت ملے تو اندر جانا ہے ورنہ واپس آ جانا ہے۔ آپ پہلی ہستی ہیں، مجھے کہا گیا آنا چاہیں تو لے آنا ورنہ چھوڑ کے واپس آ جائے۔ اللہ آسمان سے کیا کہہ رہا ہے؟ میرے نبی نے کیا سنایا ہے؟ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کرنے میری طرف آتا ہے میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔ اللہ کی قسم، اگر اللہ راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی پیغام نہیں۔ 2 گناہوں کی سزا دنیا میں شروع ہو جاتی اور آگے بھی ہوتی۔ ایک ماں باپ کو دکھ دینے والی نافرمانی چھوٹے موٹی تو ہر اولاد سے ہو جاتی، لیکن ماں باپ کو ذلیل کر کے رکھ دینے والی، وہ یہیں سے شروع ہو جاتا ہے اس کا معاملہ۔ اور ایک ظالم کا معاملہ بھی یہیں سے شروع ہو جاتا ہے۔ آخر میں ایک درخواست کرتا ہوں، مجھے 40 سال ہو گئے اس کو بولتے ہوئے اور روتے ہوئے کہ امت بن کے زندگی گزارو، فرقوں میں نہ بٹ، امت بنو۔ دیکھو میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں، اور میرا اللہ شہنشاہ ہو کے اپنے بندے کو کہہ رہا ہے السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے میرے محبوب، آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب اس شان کو کوئی کیسے بیان کرے؟ کیسے بیان ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے۔ 2 ہستیاں ہمارے بیان سے باہر ہیں، ایک اللہ کا رسول۔ تو بھائیو، اللہ نے ہمیں اپنے محبوب کی شکل میں ایک ہستی کا تعارف کروایا ہے۔ اگر اللہ کو پانا ہے تو محمدی بن کے دکھاؤ، محمدی وردی میں آؤ۔ میرا رب کہتا ہے میرا ایک ہی حبیب ہے، ایک ہی۔ سارے نبیوں کے ایک نام، آدم، شیس، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ، اسماعیل، اسحاق۔ آپ نے کہا میرے رب نے میرے 10 نام رکھے، انا محمد و احمد والماحی والحاشر والعاقب والفاتح والخاتم و ابو القاسم و طٰہٰ و یاسین۔ ایک حدیث میں اللہ نے میرے 10 نام رکھے ہیں۔ قرآن میں دیکھو، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد و مبشر و نذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ 5 ہور نال ملاؤ، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ 5 ہور ملاؤ۔ اور یہاں ایک اور عجب شان ہے، اللہ نے اپنے صفاتی نام انسانوں کو نہیں دیے، نہ ولیوں کو نہ رسولوں کو، ایک ہستی کو دیے ہیں۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، تمہارا اللہ رؤوف الرحیم، ٹھیک ہے؟ قرآن کی آیت پڑھیے۔ اور یہاں کہہ رہا اللہ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، یہ میرا محبوب بھی رؤوف الرحیم ہے۔
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ایک قوم کے لیے آیا، ایک بستی کے لیے آئے، ایک شہر کے لیے آئے، ایک ملک کے لیے آئے. میرے نبی عالمین کے لیے آئے، جو نظر آ رہے ہیں وہ بھی، جو نظر نہیں آ رہے وہ بھی. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. ایک تو ہماری یہ نعت خوان نعتیں پڑھتے ہیں نا، ایک اللہ نے قرآن میں نعت پڑھی ہے، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. یہ قرآن کی پہلی قسم ہے، سورہ نساء میں ہے، اور سب سے عجب قسم ہے کہ میرا رب کہہ رہا ہے اے میرے محبوب مجھے آپ کے رب کی قسم. ایک بڑی عجیب گل ہے، مجھے آپ کے رب کی قسم. اب قسم سے دیکھو کہ جیسے قسم کھانے والا کوئی اور ہے اور جس کی قسم کھا رہا ہے وہ کوئی اور ہے. فلا وربک، مجھے آپ کے رب کی قسم. یہ عربی میں اظہار محبت کی انتہا ہوتی ہے. مجھے تیرے رب کی قسم. پیغام کیا دیا ہے؟ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. جب تک تیرے طریقوں پر نہیں آئیں گے میں قبول نہیں کروں گا. میرے نبی دنیا سے جانے کا وقت آیا. دیکھو اللہ نے کبھی کسی سے نہیں پوچھا جاونا ہی کہ رہنا ہی. ٹھیک، آپ لوگوں کی ٹرانسفر جب کرتے ہیں تو پوچھتے ہیں آپ سے، صرف تمہیں پرچہ ہوں تو اسی اندر اندر گل نہیں کر دیو تو مندے بھی ہو بھی جاونا تو پاؤنا ہے. تو ہم سے کوئی اللہ پوچھتا ہے؟ کسی سے نہیں پوچھتا. ایک ہستی آئی، عیش ما شئت. میرے محبوب جتنا زندہ رہنا چاہتے ہیں اجازت، کوئی پابندی نہیں، لیکن خالق اور مخلوق میں فرق ہے. انک میت، موت کا پیالہ آپ کو بھی پینا ہے. 12 ربیع الاول، اب یہ سفر کا مہینہ ہے. 29 سفر آپ کو عصر کے بعد بخار ہوا اور وہ بخار بڑھتا گیا بڑھتا گیا بڑھتا گیا، تیز ہوتا گیا. حضرت میمونہ کے روزانہ گھر بدلتے تھے اور پوچھتے تھے کہ کل کس کی باری ہے. کل کس کی باری کا مطلب بیویاں سمجھ گئیں کہ آپ کو تو پتہ ہے کہ کل کس کی باری ہے. آپ اماں عائشہ کے گھر میں بیماری کے دن گزارنا چاہتے تھے، لیکن عدل و انصاف کا دامن نہیں چھوڑا. کل کس کی باری ہے؟ آخر جب حضرت میمونہ کے گھر پہنچے تو ساری بیویوں نے اکٹھے ہو کے کہا جو اللہ کے نبی روز پوچھتے ہیں وہ عائشہ کے پاس جانا چاہتے ہیں. تو سب نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ عائشہ کے گھر چلے جائیں، بیماری کے دن وہاں گزاریں، جب اللہ صحت دے دے پھر آپ ہماری ترتیب قائم فرمائیں. تو آپ نے سب کا شکریہ ادا کیا اور حضرت عباس اور حضرت علی علیہ السلام کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر آپ چلتے چلتے حضرت عائشہ کے گھر پیر کے دن داخل ہوئے اور اگلے پیر جنت میں داخل ہو گئے، اللہ کے پاس چلے گئے. جمعرات کا دن آیا، بخار کی شدت تھی، نمازیں آپ پڑھا رہے تھے تو آپ نے کہا 7 کنوؤں کا پانی لاؤ اور مجھے غسل دو. تو 7 کنوؤں سے پانی لایا گیا. تو حضرت عائشہ کے گھر میں ٹپ کوئی نہیں تھا، حضرت حفصہ کے گھر میں ٹپ تھا، وہ ٹپ منگوایا. آپ اس میں چادر باندھ کے بیٹھے اور 7 مشکیزوں کا پانی آپ پر ڈالا گیا. اس سے بخار پانی سے نیچے جاتا ہے. تو ظہر سے پہلے آپ مسجد میں گئے. میری گل کان کھول کے سنیں جی. آپ فرمایا لوگوں یہ وہ ہیں جن کی طفیل جنت ملنی، جنت کھل نہیں سکتی جب تک میرے نبی کا ہاتھ نہ لگے. آپ نے فرمایا ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک میں نہ داخل ہو جاؤں. اور آپ ممبر پر آئے، پٹی باندھی ہوئی تھی، سر میں درد تھا. لوگوں ایک زمانہ گزارا ہے میں نے کسی کا حق مارا، سن لو پولیس والے چنگی طرح، میں نے کسی کا حق مارا ہو، میں نے کسی کو تھپڑ مارا ہو، میں نے کسی کو سوٹی ماری ہو، میں نے کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کیا ہو، میری جان حاضر ہے، مجھ سے یہاں بدلہ لے لو، میں آخرت میں نہیں دے سکتا. اے پلاٹ ویچن والے سن لو چنگی طرح، میں آخرت میں نہیں دے سکتا. سب صحابہ کی دھاڑ دھاڑ شروع ہو. تو آپ ممبر سے اترے، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر آ کر بیٹھے، پھر اپنا جملہ دہرایا، پھر سب نے رونا شروع کیا. تو ایک بدو کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ نے میرے 2 روپے دی، بچیانوں کی تو کھواوی، اس لیے میرے نبی نے فقر اختیار کیا. میں دنیا پھرا ہوں، 2 دفعہ ساری دنیا کو اس طرح میں نے پار کیا ہے. کوئی کاروباری نہیں، اسی تبلیغ کے سلسلے میں 100 سے زیادہ ملکوں میں نے
بڑے بڑے فقیر ملک دیکھے، اپنے نبی جیسا فقر میں نے کہیں نہیں دیکھا۔ 2 مہینے جن کے گھر میں چولہا نہ جلے اور جنت کی چابی ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا ہاتھ میں ہو، مقام محمود کے مالک ہوں، وجہ کائنات ہوں۔ یہ کیوں کیا تھا؟ کہ اپنی امت کے غریبوں کو تسلی دینی تھی کہ مینوں ویکھیا جے میرے جتنا فاقہ نہیں آوے گا، کدی نہ آکھیا جے بچیاں نوں کتھوں کھواویے تے آپ کتھوں کھاویے۔ ایسا چیزاں لے کے مار دیں دیاں۔ اما عائشہ کے پاس لیٹے ہوئے ہیں، اور کبھی ایسے ہوتے ہیں، کبھی ایسے ہوتے ہیں، پھر ایسے ہوتے ہیں، پھر ایسے ہوتے ہیں، پھر ایک دم منجی دی لکڑ تے انج ہٹھاں لٹک گئے۔ حضرت عائشہ اٹھ کے بیٹھ گئے، یا رسول اللہ خیر ہے، کیا ہوا؟ کہا عائشہ بھوک بہت لگی، بھوک بہت لگی، امت کے غریبوں کو تسلی دینے کی کہ حرام دے پاسے نہ جاوے اجے، بھوک بہت لگی۔ حضرت عائشہ رونے لگی، آپ کو کیا کمی ہے یا رسول اللہ؟ آپ ہاتھ تو اٹھائیں۔ کہ نہیں عائشہ، ایسا اسی بھوک میں اللہ سے ملوں گا، اسی بھوک میں اللہ کے پاس گئے۔ میرا جوان بیٹا فوت ہوا، مجھے لگا میں مر گیا ہوں، تو مجھے میرے نبی کی ایک حدیث نے کھڑا کیا، جو سب سے پیارا، سب سے عقل مند، سارے میرے سیٹ اپ کو جس نے سنبھالا ہوا تھا، اچانک ایکسرسائز کرتے ہوئے تو مجھے ایک حدیث یاد آئی۔ میرے نبی نے کہا جب تم پہ غم پڑیں تو میرے غم یاد کرنا، تمہیں اپنے غم ہلکے لگے۔ تو مجھے یاد آیا میرے نبی کی بیٹیاں، رقیہ آپ کے سامنے گئیں، ام کلثوم آپ کے سامنے گئیں، زینب آپ کے سامنے گئیں، قاسم آپ کے سامنے گئے، ابراہیم آپ کے سامنے گئے، 5 بچے آپ کے سامنے چلے گئے۔ قاسم کے مرنے کا اتنا دکھ تھا کہ آپ ان کی قبر میں نہیں اتر سکے۔ 62 سال کی عمر میں ان کا 18 مہینے کے ہو گئے تھے، جو حضرت ماریہ کے پیٹ سے تھے۔ لوگوں سے، صحابہ سے کہا قاسم کو قبر میں اتارو۔ حضرت زبیر آپ کے پھوپھی صاحب وہ قبر میں اترے اور اپنے قبر پہ بیٹھ کے کہا قاسم بڑا دکھ دے کے جا رہے ہو، اگر مجھے یہ پتہ نہ ہوتا کہ میں بھی تیرے پیچھے ہی آ رہا ہوں تو آج میں مدینے والوں کو دکھاتا اپنا غم اور دکھ، لیکن میں اللہ کی تقدیر پہ راضی۔ 6 ماہ بعد انتقال ہو۔ جمعرات کو عشاء کے نماز کے لیے اٹھے، غش کھا کے گر گئے، پھر اٹھے، نماز کا وقت، نماز کا جی آپ کا انتظار ہے، آپ اٹھنے لگے، پھر غش کھا کے گئے۔ 3 دفعہ ایسا ہوا، چوتھی دفعہ فرمایا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ تو ابو بکر پیچھے تھے، عمر آگے تھے، تو لوگ صحابہ نے کہا نماز ہی پڑھا، انہوں نے عمر کو آگے کیا۔ جب ان کی اللہ اکبر سن کا عمر کو پیچھے کرو، ابو بکر کو آگے کرو، میرے اللہ نے کہا ہے اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، میرے رب نے کہا ہے میرے مصلی پر ابو بکر ہی کھڑا ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں۔ جمعرات کی عشاء، جمعہ ہفتہ اتوار 15 نمازیں، سوموار کی 17ویں نماز، 17 نمازیں میرے نبی کی موجودگی میں پڑھائیں، اور پھر چاش کا وقت ہے اور جبریل اندر آتا ہے، سلام کر کے چپ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیوں خاموش کیوں؟ کہ جی موت کا فرشتہ باہر کھڑا ہے، اندر آنے کی اجازت چاہتا۔ اللہ اکبر، جہاں موت بھی پوچھ کے آئے، آپ نے کہا آ جائے۔ ملک الموت اندر آیا، کہنے لگا السلام علیکہ یا رسول اللہ، آپ پہلی ہستی ہیں جنہیں میں سلام کر رہا ہوں، میں نے کبھی کسی کو سلام نہیں کیا، آپ پہلی ہستی ہیں، مجھے کہا گیا اجازت ملے تو اندر جانا ہے ورنہ واپس آ جانا ہے، آپ پہلی ہستی ہیں، مجھے کہا گیا آنا چاہیں تو لے آنا ورنہ چھوڑ کے واپس آ جائیں۔ اللہ، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، نسینا جانب بتہا گزر کن ز احوالم محمد را خبر کن ببرئی جان مشتاقم دراجا فداء روضہ خیر البشر کن واحسن منک لم تر قط عینی واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء۔ میں کہاں سے ان اشعار کی ترجمانی کروں، میرے پاس ترجمانی کے لیے الفاظ ہی کوئی نہیں۔ تو آپ نے فرمایا اگر میں کہوں تو میری بھی جان نکالو گے؟ کہا جو وہ تو اللہ کا حکم ہے۔ تو آپ نے جبریل کو مجھے دیکھنا سارے یوں کہا، یہ بھی سوال ہوتا ہے نا آنکھوں سے، جبریل کیا خیال ہے؟ تو جبریل بولے یا رسول اللہ اوپر تو انتظار ہو رہا ہے۔ آپ نے کہا جاؤ
میرے اللہ سے پوچھ کے آؤ میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے گا، پھر میں بتاؤں گا۔ اگر یہ بات میرے نبی نہ اس وقت اٹھاتے تو ہم بھی باندر بلے بنے پاتے۔ جبریل واپس آئے، پیغام لائے، اللہ کہہ رہے ہیں آپ کی امت کا ساتھ دوں گا۔ اگر میرے نبی یہ نہ کہتے، اللہ کو نہ منواتے، تو اللہ کی ہم سے کوئی رشتہ داری ہے؟ ہم پہلی امتوں سے زیادہ گناہ کر رہے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں۔ اللہ نے بندر بنا دیے، خنزیر بنا دیے، قرآن میں ہے کونوا قردۃ خاسئین، بندر ہو جاؤ، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، خنزیر بن جاؤ۔ اور ہم سارے بدماشیاں کر کے بھی انسان ہیں۔ یہ اس کو دعائیں دو، اس کی زندگی ہے جو ضمانت ہے جنت کی، اور اس کی ایک ایک ادا محفوظ ہے۔ تو آخری میں جب آپ نے جبریل سے، ملک الموت سے کہا اللہ کے حکم کو پورا کرو، اور دو لفظ بولے میری امت الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک غریبوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، حقوق اللہ حقوق العباد، پورا دین دو لفظوں میں، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک نوکروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ کتنے لوگ نمازی ہیں، کتنے فیصد نمازی، کتنے ہیں جو ماتحتوں سے اچھا سلوک کرتے ہیں؟ تم افسران بیٹھے ہوئے ہو، کتنے ہیں جو اپنے ماتحتوں کو بچوں کی طرح رکھتے ہیں؟ آخری نصیحت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یہ کہتے کہتے آپ اللہ کی، تو جبریل کہنے گا یا رسول اللہ اگر آپ نے جانے کا ارادہ کیا تو میرا بھی آج آخری دن ہے، آج کے بعد میں کبھی نہیں آؤں گا، آج وحی کا سلسلہ ختم ہو، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، کسی پہ وحی نہیں آ سکتی، ختم۔ لیکن میرے نبی کی زندگی کی ایک ایک ادا محفوظ کر دی، ورنہ 1447 سال بعد اسی آتے جی سانو کیا پتا ساڑا نبی کیویں آئی، کی آ گیا کی دس گیا، 1500 سال ہو گیا ہے۔ میرے اللہ نے میرے نبی کی زندگی نہیں، میرے نبی نے جس چیز کو ٹچ کیا اس کو بھی محفوظ کر دیا ہے، کسی کی پیڑھی محفوظ نہیں، میرے نبی کی پیڑھی حضرت آدم تک محفوظ ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عود بن حمیسہ بن سلامان بن عوز بن بوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاہم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن جلحن بن عروہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن اقناد بن ایہام بن مقصر بن ناہر بن زارب بن سمی بن مزد بن عود بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرور بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیش و بن آدم علیہ السلام۔ اس کے بعد کوئی کہہ سکتا ہے کہ سانو کیا پتہ ساڑھے نبی دا کی طریقہ ہے؟ انہوں نے پوری پیڑھی سنبھال کے ہمیں پہنچا دی، ایک ایک چیز میرے نبی کی ہے محفوظ، اس کو فالو کرو، کوئی مشکل کام تو کوئی نہیں۔ 5 نمازیں ہیں، اور جو نمازیں حساب دینا ہے، حساب وہ صرف 17 رکعت ہے، فرض، سنت نفل جتنے بڑھا لو، جس کا حساب ہونا ہے وہ 17 رکعتیں ہیں۔ فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کے 3 فرض، عشاء کے 4 فرض، یہ جو پورے کر لے گا اور 33 نمبر لے کے پاس ہو جائے گا، فیل نہیں آکھیا جائے گا انہوں۔ بہت سے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو جمعے کے سوا کچھ بھی نہیں پڑھتے ہیں، میں ان کی آسانی کے لیے بتا رہا ہوں، 17 رکعتیں تو پوریاں کر لو، 17 رکعتیں تو پوریاں کر لو۔ سال کے بعد روزہ ہے، بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، گنجائش نماز میں کوئی گنجائش نہیں، کوئی گنجائش نہیں، ورنہ ہوتی تو کربلا میں حسین کے لیے ہوتی، انہوں نے سر کٹایا، نماز نہیں چھوڑی۔ زکوٰۃ اور حج پیسے والوں پر، عام لوگوں پر ہے ہی نہیں۔